بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ کریمہ میں ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان کی مکاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اغوا بہکاوے اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں سما جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو تم ایسے سے مدد چاہو جو اس کو دیکھتا ہو اور وہ اسے نہ دیکھ سکے، یعنی اللہ کریم ستار رحیم غفار سے مدد چاہو۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس دوسری آیت کریمہ میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر حال اور ہر کام میں مکر شیطانی سے بچتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پھر کسی فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس اتار کر ان کے ستر کھولنے کا سبب بنا۔ وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقائق سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔ وہ اگر تمہارے ماں باپ کو مکر و فریب سے اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے اور تمہارے پردائے شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ اس کے لیے وہ بے پردگی کو اور بے لباس ہونے کو عام کرتا ہے تاکہ بے حیائی اور بدکاری پھیل جائے۔ دیکھنا کہیں اس فتنے میں مبتلا ہو کر جنت سے محروم نہ ہو جانا۔ تیسرے یہ کہ تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس لیے کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہو، اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ چوتھے یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے ایک ایسی پناہ میں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ ان شیطانوں کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں بھی جو یہ فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے لیے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو، اور اس میں یہ ارشاد کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا عام حالات اور عام عادات کے اعتبار سے ہے، خرق عادات کے طور پر کوئی انسان کبھی ان کو دیکھ لے یہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا آنا اور سوالات کرنا اور اسلام قبول کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور اب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوشی خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔